بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں 2 روزہ دعوتی، تربیتی و تبلیغی اجلاس دین رحمت کانفرنس۔ 4 دروس پر مشتمل اس اجتماع کو ہند و پاک کے مشہور علماء دین نے خطاب فرمایا۔ بات کثرت عمل کی نہیں، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، جو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ رحمت کا معاملہ کہ اس پیروی میں چھوٹا سا عمل کتنا بڑا بن گیا، کتنا عظیم الشان بن گیا، چھوٹی سی چیز کتنی بڑھ گئی۔ فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا۔ کتنا عظیم الشان رحمت کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور بیان یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی اللہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا آپ کو پڑھا دینا، اور پھر اللہ نے آخر میں فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، اور یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ اس کو بیان کرنا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ قرآن اور بیان یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ سامعین کرام، سب سے بڑی جھوٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے جانب اور اس کے رسول کے جانب ایسی باتیں منسوب کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعده فی النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک حدیث میں ہے من حدث عنی بحدیث، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یا کہ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ بتائیے بڑے بڑے گناہ آسمان و زمین میں کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ بخاری اور ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ آسمان و زمین کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے نافرمان ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ حضرات، میں آپ کا بھائی محمد عاقل ایک بار پھر جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کی جانب سے اس 2 روزہ دین رحمت کانفرنس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن علماء کرام نے اس میں شرکت فرمائی ہے ان کی کاوشوں اور جہود کو ان کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پروگرام کے مطابق ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب کو آپ سے خطاب فرمانا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے شیخ شرکت نہیں فرما سکے۔ لیکن جب شیخ کا کل فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، تو یقین جانیے کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن شیخ نے جو دعا دی وہ اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہو گئی۔ ڈاکٹر لقمان سلفی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرا نعم البدل عطا فرمائے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، نعم البدل کہاں سے مجھے ملے گا۔ صاحباش بھائی سے فون پر رابطہ کیا، احمد بھائی سے اور دوسرے اخوان سے، تو انہوں نے
ایک نام دیا، وہ تھا فضیلت شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کا، اور یہ نام سن کر واقعی میرے دل کو بڑا اطمینان ہوا، اور میں نے سوچا کہ یہ واقعی یہ نعم البدل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے کہ شیخ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے جب شیخ سے ریاض میں فون پر رابطہ کیا تو شیخ نے اپنے دوسرے پروگرام کو چھوڑ کر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے آمادگی ہی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آدھی رات کو ریاض سے نکل کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، جدہ کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ شیخ کو رات میں ڈسٹربنس نہ ہو، لیکن اس کے باوجود شیخ کو جو ریزرویشن میسر ہوئی اس پر شیخ نے الحمدللہ اس کو حاصل کیا، اور ایئرپورٹ پہنچ کر یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے، آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح سے انشاءاللہ رب العالمین مستفید ہونے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی کا نام علمی حلقے میں کوئی غیر معروف نہیں ہے، دینی اور علمی حلقہ پروفیسر صاحب کو جانتا ہے کہ شیخ مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ پاکستان کے امیر ہیں، کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، کئی کتابوں کا ترجمہ آپ نے کیا ہے، کئی ادارے آپ کی سرپرستی میں سندھ میں خاص طور پر چل رہے ہیں، اور فضیلت الشیخ شاہ بدی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن تھا پاکستان کے اندر، آج اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کو اسی طرح سے دین رحمت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ حضرات، اسلام دشمن طاقتیں اور خاص خبر رساں ایجنسیاں بڑے شد و مت سے اسلام کے خلاف، دین رحمت کے خلاف بے بنیاد اور غلط پروپیگنڈا عالمی برادری میں کر رہی ہیں، اور یہ بات شاید باور کرانا چاہتی ہیں کہ اسلام دین رحمت نہیں ہے۔ آئیں ہم آج کی اس نشست میں پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے اسی کے متعلق کچھ سنیں، اور یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ عالم اسلام میں اب ہم یہ جو کریں گے وہ ہمارا مشن یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ ہوگا کہ جو گرد و غبار اسلام کے صاف اور شفاف چہرے پر ایجنسیوں نے ڈالا ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ سے کہ تشریف لائیں اور دین رحمت کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین رحمت کے جس موضوع کا محترم عاقل بھائی نے ذکر کیا ہے، اس تعلق سے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش۔ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب عرش پہ